يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. دیکھیے مسئلہ یہاں پہ اس میں سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک مسجد کی خدمت کی ذمہ داری دی ہے. اگر کچھ لوگوں کو برا نہ لگ جائے تو اس وجہ سے اگر میں امام صاحب کو یہ کہوں کہ زیادہ سخت بیان نہ کریں کسی جماعت کے تعلق سے تو مجھ پر اس کا کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسی صورت میں آپ امام صاحب کو کہیے کہ آپ نقاب پہن کر گھر میں بیٹھو. زیادہ سخت بولو مت کہو. آپ کہو امام صاحب کو ایک برقع خرید کر کے دو نقاب اور بولو اب گھر میں بیٹھ جاؤ تو زیادہ صحیح بات ہوگی. مہربانو یہ کیا حماقت ہے. دنیا کے کسی بھی موضوع پہ آپ تقریر کرو وہ سامعین کے خلاف کسی نہ کسی کے جائے گی. مثال کے طور پر آج ابھی میں چوری کے اوپر درس دوں, آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ضرور ہوگا جس نے کسی نے باپ کی جیب سے پیسے چوری کیے ہوں گے, ماں کے پرس سے پیسے چوری کیے ہوں کم سے کم. سمجھے کہ نہیں. گھر کی کوئی چیز چوری کی, اگر باہر کی نہیں کی ہو تو گھر کی تو وہ بھی تو چوری ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تو ہم ہی کو تکا کر کے بول رہے ہیں, تو اب آپ کہیے کہ بھائی ان کو برا لگ گیا اس لیے آپ چوری پر تقریر مت کرو. ایک آدمی اب مولوی صاحب کسی دن جمعہ میں زنا پر تقریر کریں گے تو یہ راتوں رات جو موبائل میں کھیلتے رہتے ہیں ان میں سے کسی کو برا لگ سکتا ہے. اب وہ کہیں گے مسجد کے صدر صاحب کی بھائی ہو سکتا ہے مسجد کے صدر ہی رنگین رات کہیں سے منا کے آئے ہوئے ہوں گے تو ان کو برا لگ جائے گا. تو کہیں گے امام صاحب زنا پر تقریر مت کرو. کوئی آدمی میک ڈاول پیا ہوگا اپنی جوانی میں, شراب پر اگر تقریر کر رہا ہے تو امام صاحب ان کو برا لگے گا. تو میں نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ اگر یہی معیار ہے کہ امام صاحب سخت نہ بولو, امام صاحب گناہ کو گناہ نہیں کہو, تو بولو کہ اب تقریر بند کرو, نقاب پہن کر کے گھر میں بیٹھو. ورنہ امام کو چھوڑ دو, قرآن اور حدیث کو بیان کرنے دو اچھے اسلوب میں. سمجھے کہ نہیں. اس کو بولنے دو کہ چوری کرنا حرام ہے, چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, شراب پینا جائز نہیں ہے, جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, مومن کی شان نہیں ہے, حرام خوری نہیں کرنی ہے, امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے. اور جس کو برا لگ رہا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے. امام صاحب سے کیوں بولنا کہ زیادہ سخت مت بولو؟ یہ تو غلط بات ہے. امام صاحب کو فل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں اچھی اچھی باتیں بولیں. اب بھائی سخت مت بولو یہ بھی ایک لفظ ہے. کوئی امام گالی بکتا ہے کیا؟ گالی بک کے بولتا ہے کیا؟ تو پھر لفظ سخت کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے یہ بات سمجھا دے کوئی. یہ کلمۃ حق ارید بها الباطل, یہ جملہ بات تو صحیح ہے لیکن اس کا میننگ غلط سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بولتا ہے چوری کرنا حرام ہے, چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, اب آپ کو یہی سخت لگ رہا ہے, تو یہ تو اللہ کا احکام بیان کر رہا ہے نا وہ. کوئی بھی امام ماں کی گالی بولتا ہے ایسا ویسا ایسا نہیں کرنا, ایسا کوئی امام بولتا ہے کیا؟ تو سخت تو یہ ہوا نا جب وہ گالی بکے, کچھ آپ کو اناپ شناپ بکے, وہ تو صرف کہہ رہا ہے بیچارہ کہ زنا کرنے والے غلط ہیں, چوری کرنے والے غلط ہیں, بدعتی لوگ بدعت کرنے والے غلط ہیں. اب آپ کو سخت کیوں دکھ رہا ہے؟ آپ کو سخت دکھ رہا ہے کہ آپ فلاں سے آپ کا بزنس کا ٹائی اپ ہے, فلاں رشتہ دار ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. تو یہ آپ کی بیماری آپ امام کے سر پہ کیوں ڈال رہے ہو اس کو؟ یہ بات سمجھ میں, یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, آپ بیمار ہو, آپ کے دل میں روگ ہے. امام صاحب کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. امام صاحب جو چاہے بیان کریں, شرط یہ کہ قرآن حدیث کے دائرے میں ہونی چاہیے اور اسلوب اچھا ہونا چاہیے. جو ہم سخت کی تعریف کی ہیں, گالی بکے نہیں, ماں بہن کی امام صاحب اور اس طرح کی باتیں نہ کریں.